بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب رؤوف رحیم کے نام سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 18ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ابتدا رب کریم کے نام سے جس نے انسان کو علم عطا کر کے اشرف المخلوقات بنایا کہ علم ہی انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل ہے۔ علم کے معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اسی سے ہم اردو کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عالم استعمال کرتے ہیں، معلوم استعمال کرتے ہیں۔ عالم جاننے والا، معلوم جو چیز جان لی جائے۔ اسی طرح اس کا عکس کیا ہوگا، اس کے الٹ کیا ہوگا؟ علم کے الٹ جہل یا جہالت ہے۔ یہ ابو جہل عام طور پر ہم لوگ بولتے ہیں اور وہ صحیح نہیں ہے۔ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ علم میں عین کے نیچے زیر ہے تو شاید جیم کے نیچے بھی زیر ہوگی، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا۔ علم اور اس کے الٹ ہے جہل، جیم کی زبر ہے یا جہالت۔ اس میں فاعل جاہل ہوگا، عالم کے الٹ جو نہ جانتا ہو۔ اور معلوم کے الٹ کیا ہوگا؟ مجہول، جو شے معلوم نہ ہو، غیر معلوم، جو معلوم نہ ہو۔ تو آج کا سبق ہمارا فعل ماضی سے ہی متعلق ہے۔ فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں، ایسا فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ مگر اس کی یہ قسم جو ہے، جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ مجہول ہے، فعل ماضی مجہول۔ اور مجہول کیوں ہے؟ دیکھیے، ہم کہتے ہیں سنا گیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں سنا گیا ہے تو یہ تو معلوم ہوا کہ کوئی بات پہنچی ہے، معلوم ہوئی ہے، لیکن یہ کہ پہنچانے والا کون ہے یہ اس میں معلوم نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہمارے استاد نے یہ بتایا ہے تو وہاں پر یہ بھی معلوم ہے کہ بتانے والا کون ہے۔ تو آج کا سبق جو ہے اسے ہم فعل ماضی مجہول اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فاعل معلوم نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں علم اس نے جانا تو اس میں فاعل معلوم ہے۔ کس نے جانا؟ اس نے، کوئی ایک آدمی ہے جس نے جانا۔ لیکن جب ہم کہیں کہ علماء جانا گیا، یعنی یہ بات معلوم ہوئی، لیکن معلوم کیسے ہوئی، کون ہے فراہم کرنے والا معلومات کا، یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اسی کی مثالیں ہم دیکھ کر آج کے سبق کا آغاز کریں گے اور آگے چلیں گے۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، قتل اس نے قتل کیا۔ یہاں پر فاعل معلوم ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں فعل ماضی معلوم۔ معلوم بھی کہہ سکتے ہیں اور معروف بھی کہہ سکتے ہیں، پڑھتے چلے آئے ہیں آپ لوگ، کیونکہ عرفہ کے معنی ہے پہچاننا، معروف پہچانا گیا۔ گویا اس معنی میں علم اور عرفان یا معرفت اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اس میں لغوی طور پر فرق ہے، لیکن یہاں یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے۔ معلوم یا معروف دونوں میں سے جو چاہیں ہم اس اصطلاح کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے الٹ قتل، وہ قتل کیا گیا۔ اب اس میں یہ تو معلوم ہے کہ کون قتل کیا گیا، وہ، لیکن یہاں پر جو فعل کا فاعل ہے، قتل کرنے والا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس جملے میں۔ اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل ماضی مجہول ہے۔ اور اسی طرح ہی یہ سب مثالیں ہوں گی جو اس کے بعد آئیں گی۔ نصبہ اس نے نصب کیا، گاڑا۔ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نصب کرنا، اس لیے میں نے ترجمہ اسی طرح ہی کر دیا۔ اب اس سے بتائیے کہ ماضی مجہول کیا ہوگا۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا تھا نا، پہلی مثال جو تھی قتل، اس سے مجہول کیسے بنا تھا کہ پہلے حرف کے اوپر معروف میں ہمیشہ زبر ہوتا ہے اور آخری حرف پر بھی ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔
یہاں دو باتیں ہو گئیں. جب فعل ماضی مجہول ہوگا پہلے حرف پر ہمیشہ پیش اور دوسرے حرف کے نیچے ہمیشہ زیر. جب ماضی معروف تھا تو آپ کو درمیانی حرف کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اس کے نیچے زیر، زبر، پیش، تینوں حرکتوں میں سے کوئی حرکت ہو سکتی ہے. لیکن اس قسم میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں یعنی فعل ماضی مجہول، اس میں طے ہے کہ پہلے حرف کے اوپر ہمیشہ پیش اور دوسرے حرف کے نیچے ہمیشہ زیر، خواہ فعل ماضی معروف کی شکل کیسی ہی ہو. قتلہ ہے تو اس سے قتلہ، سمعہ ہے پہلے ہی میم کی زیر تھی، سمعہ، علی حاصل قیاس. نصبہ اس نے گاڑا تو مجہول کیا ہوگا؟ نصبہ. نصرہ اس نے مدد کی، پڑھ چکے ہیں آپ پہلے. تو اگر کہنا ہو کہ اس کی مدد کی گئی تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ نصرہ. نون کی پیش ہو جائے گی، سواد کے نیچے زیر ہو جائے گا. سمعہ اس نے سنا، اور اگر کہنا ہو وہ سنا گیا، سمعہ وہ سنا گیا. سمعہ سے اس میں فاعل سامع، ہم بولتے ہیں نا سامعین، ابھی میں نے کہا تھا، تو سامع سننے والا، اور اس سے اس میں مفعول ہوگا مسموع. اسی طرح مفعول کے وزن پر ہم کہتے ہیں کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا، کوئی عذر سنا نہیں جائے گا. فتح اس نے کھولا، مجہول کیا ہوگا؟ فتح، وہ کھولا گیا. ظلم اس نے ظلم کیا، اور ماضی مجہول ظلم، وہ ظلم کیا گیا یعنی اس پر ظلم کیا گیا. غلبہ وہ غالب آیا اور وہ مغلوب کیا گیا، غلبہ. رزقہ اس نے دیا، رزقہ کے معنی ہوتے ہیں دینا. رزق کا لفظ اردو میں ہم عام بولتے ہیں، رازق بھی بولتے ہیں، لیکن رزقہ کے معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. اور وہ دیا گیا یا رزقہ. ضربہ اس نے پیٹا، اس نے پٹائی کی، تو اس سے ضربہ. سطح اس نے بچھایا، سطح کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. سطح، سطح مرتفع، سطح مرتفع، یہ سطح مرتفع جو ہم بولتے ہیں یہ بھی بائی دا وے اردو میں ہم ایک غلط العام چیز ہے. مرتفع ہے لفظ، مرتفع اس لیے کہ ارتفاع کے معنی ہوتا ہے بلندی یا بلند ہونا، تو اس سے اس میں فاعل ہے مرتفع، بلند. سطح مرتفع، بلند سطح، پلیٹو کے لیے، جسے انگریزی میں پلیٹو کہتے ہیں. سطح اس نے بچھایا اور وہ بچھایا گیا، سوتہ. لبسا اس نے پہنا، مصدر اس کا لباس ہے، وہ پہنا گیا، لبسا. اذن اس نے اجازت دی اور اسے اجازت دی گئی، اذن. ٹھیک. اذان کا لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ اسی سے ہے، لیکن آپ آگے چل کے دیکھیں گے کیسے یہ معنی بنتے ہیں. کتبہ اس نے لکھا، وہ لکھا گیا، کتبہ. ٹھیک ہے. اب آیات کلام پاک میں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہلے اور پھر ذرا نسبتاً طویل تر ٹکڑے لیے گئے ہیں، جس میں مشق اسی کی ہے، فعل ماضی مجہول کی. یعنی ہماری جو کنسنٹریشن ہے، ارتکاز جو ہے توجہ کا، وہ اسی بات پر ہے. ارادہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے پیش کیا، عین رے زواد. اردو میں ہم کہتے ہیں میں نے عرض کیا، یعنی میں نے بات پیش کی. ہاں جی، میں نے اپنی معروضات، یہ میری معروضات ہیں، یعنی یہ باتیں میں پیش کر رہا ہوں. تو عین رے دواد ارادہ اس کے معنی اس نے پیش کیا. اوردہ کے معنی کیا ہوگا؟ پیش کیا گیا. اوردہ علیہ، علیہ کے معنی اس پر پیش کیا گیا، یعنی اس کے سامنے رکھا گیا. وقضی الامر، قضا کے معنی اس نے فیصلہ کیا. قضا پورا جملہ ہے، عربی میں جو فعل ہوتا ہے نا وہ پورا جملہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر فاعل موجود ہوتا ہے. قضا اس نے فیصلہ کیا. قاضی اس میں فاعل ہے، فیصلہ کرنے والا. اور قضیہ وہ مسئلہ جس کے بارے میں فیصلہ مقصود ہو. ادا کرنا بھی قضا کے معنی ہوتا ہے. قضا کے معنی ادا کرنا بھی ہے، قضا کے معنی ادا کرنا بھی ہے.
اس نے ادا کیا بھی اس کے معنی ہیں وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور فیصلہ کر دیا گیا، قضیہ فیصلہ کر دیا گیا، الامر اب اس کے بعد آیا ہے۔ اب یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ دیکھیے جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں فاعل تو معلوم ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر فاعل معلوم ہو تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ پہلے فعل ہوتا ہے اس کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے اور فاعل کے اوپر پیش آتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا کہ فاعل کی نشانی ہے، فاعل پر پیش ہوتا ہے۔ اب اس سبق میں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ فاعل تو معلوم ہی نہیں، فعل جو ہے اس کے اندر فاعل موجود نہیں، اس کے بعد جو اسم آئے گا جو کہ دراصل مفعول ہے، جیسے یہاں پر امرو ہے، فیصلہ کیا گیا کس کا؟ معاملے کا، بات کا۔ امر کے معنی معاملہ، اس امر میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حکم بھی ہوتا ہے اس کے معنی، معاملہ بھی اس کے معنی ہے، تو اس پر بھی پیش ہوگا۔ حالانکہ یہ مفعول ہے لیکن اس سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل مجہول ہے اور فاعل معلوم ہی نہیں، اس لیے گویا ایسے موقع پر فعل مجہول کی صورت میں جو مفعول ہوتا ہے دراصل وہ فاعل کا قائم مقام ہو جاتا ہے، کیونکہ فاعل تو آنا ہی نہیں، مذکور ہی نہیں، تو چونکہ وہ فاعل کا نائب ہو جاتا ہے، چونکہ وہ فاعل کا نائب ہو جاتا ہے اس لیے پھر اس پر بھی پیش آتا ہے۔ اور بائی دا وے عربی میں، عربی گرامر میں کہتے بھی اس کو نائب الفاعل ہی ہیں، نائب فاعل۔ یہاں پر یہ جو مفعول اگر ایسی شکل میں ہو کہ اس سے پہلے جو فعل ہے وہ فعل مجہول ہے تو پھر ہم اس مفعول کو مفعول نہیں کہتے بلکہ نائب الفاعل کہتے ہیں، اور نائب الفاعل ہے اس لیے پیش ہے۔ تو اب اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ اور فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ اور وضع کر دیا گیا، زواد عین بولتے ہیں نا ہم، اس کے معنی ہوتے ہیں رکھ دینا، وضع کرنے کے معنی ہے رکھ دینا۔ وَوُضِعَ اور رکھ دیا جائے گا، یہ ماضی ہے، لفظی معنی اور رکھ دیا گیا، الکتاب کتاب کو، کتاب مفعول ہے اور نائب الفاعل ہے، اور رکھ دیا گیا کتاب کو۔ کتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تحریر، پڑھ چکے ہیں آپ پہلے۔ اور یہ اب بات یاد رکھیے کہ جب ہم اذا، یہ آپ کے سامنے لکھے دیتا ہوں، اذا کے معنی ہوتا ہے جب، جب اذا ماضی کے پہلے آ جائے جب، تو پھر اس کا ترجمہ مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا یہاں پر وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور جب یہ اذا پچھلے جملے میں آ رہا ہے وہ ہم یہاں لائے نہیں ہیں اس کو ٹکڑا، اور جب رکھ دیا جائے گا کتاب کو، کتاب کے معنی تحریر، یہاں پر مراد کیا ہے؟ ان کا نامہ اعمال، اور جب ان کا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہاں بھی یہ جو لفظ ہے فے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھ چکے ہیں بھائی آپ پر، پس، یعنی واو کے معنی اور فے کے معنی پس، یہ دونوں ہی حرف جو ہیں یہ دو اسموں کو یا دو الفاظ کو ملانے کا، ربط دینے کا کام دیتے ہیں۔ واو بھی واو کے معنی اور فے کے معنی پس یا پھر، اور اس کے بعد ایک اور لفظ ہوتا ہے ثم، ثے اور میم، ثے میم شد کا ثم، اور تینوں میں فرق ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں نا کہ جا کے معنی آیا، یا ذہب گیا، ذہب زید و بکر، تو اس کے معنی ہوں گے کہ زید آیا، زید اور بکر دونوں آئے، جا آیا زید اور بکر۔ اس میں صرف اتنا معلوم ہوگا کہ دونوں آئے، لیکن واو سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا۔ بے شک اس سے مطلب یہ نہ سمجھے آپ کہ زید چونکہ واو پہلے آیا ہے، ذکر زید کا پہلے ہوا ہے اور بکر کا واو کے بعد ہوا ہے، اس لیے زید پہلے اور بکر، یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی یہ فقہی احکام جب
نکالے جاتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے تو اس میں یہ بات کام آتی ہے کہ واو جو ہے اس سے ترتیب پیدا نہیں ہوتی، صرف وہ واو کا حرف جو ہے وہ پہلی بات میں دوسرے کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ آنے کا جو کام تھا اس میں زید کے ساتھ بکر بھی شامل ہے یا بکر کے ساتھ زید بھی شامل ہے، مگر پہلے اور پیچھے کا واو سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ البتہ جب آپ فے کہتے ہیں تو اس سے تعقیب ہم کہتے ہیں عربی میں وہ لازم آ جاتی ہے۔ مثلا جاء زیدن فبکرن، تو اس کا مطلب ہے زید آیا پھر بکر آ گیا، ساتھ ہی اس کے پیچھے ہی، اور زیادہ وقت بھی نہیں لگا۔ اس کے برعکس ثم جب ہوگا تو اس کے معنی ہوگا کچھ وقفہ تھا بیچ میں، جاء زید ثم بکرن، کہ زید آیا اور پھر اس کے بعد بکر آیا، اس میں وقفہ زیادہ تھا۔ تو یہ تین لفظ ہیں اور یہ معنی رکھتے ہیں اپنے اندر، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو بہتا، اب ظاہر ہے کہ اسے کہیں آپ بہت نہ سمجھ لیں اردو والا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، البتہ اس سے ایک لفظ اس میں مفعول ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ یہ تو آپ بولتے ہیں نا اردو میں، وہ میجیشن کا تماشا دیکھ کر وہ مبہوت ہو گیا، میجیشن کا تماشا دیکھ کر سب لوگ مبہوت ہو گئے، یعنی حیران ششدر۔ تو یہ وہی لفظ ہے، اور بہتا کے معنی اس نے مبہوت کر دیا، اور بہتا وہ مبہوت کر دیا گیا یا وہ مبہوت ہو گیا۔ فبہتا، تو مبہوت رہ گیا، الذی، وہ شخص جس نے کفر کیا تھا، جس نے کفر کیا تھا، پھر اس سے کوئی بات نہ بن پڑی، اس کے ہوش اڑ گئے، حیران اور ششدر رہ گیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ان آپ پڑھ چکے ہیں، بے شک اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک انسان، خلق پیدا کیا گیا، ہلوعا بہت لالچی۔ یہ کیسے پیدا کیا گیا، کس حال میں پیدا کیا گیا، یہ کیفیت کو بیان کرتا ہے ہلوعا، اسی لیے اس پر دو زبر ہیں۔ جب کوئی اسم آ کر کسی بات کی کیفیت بیان کرتا ہے نا تو پھر اس پر دو زبر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے کون سی چیز پڑھی ہے جس پر دو زبر ہوتے ہیں؟ مفعول نہیں پڑھا آپ نے؟ مفعول پڑھا ہے نا؟ تو اب ایک چیز اور آپ کے علم میں آ گئی کہ جب کوئی اسم آ کے کسی کی حالت بیان کرے، کیفیت بیان کرے، جسے اردو گرامر میں اسم حالیہ بھی کہتے ہیں، تو اس پر بھی دو زبر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، نقرہ دراصل کہتے ہیں جیسے چونچ سے ٹھونگا مارتے ہیں، اس کو بھی نقرہ کہتے ہیں۔ اسی سے منقار ہے۔ منقار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے بھائی، منقار کے معنی چونچ، کیونکہ اس سے پرندہ ٹھونگے مارتا ہے۔ اسی سے نقارہ ہوتا ہے، کیونکہ نقارے کے ساتھ آپ اس کو اس طرح کرتے ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ، اور جب نقر کیا جائے گا، یہ میں یوں ہی بول رہا ہوں ذرا لفظ کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کے لیے، یعنی یہاں لکھا ہوا ہے جب سور پھونکا جائے گا۔ ناقور تو اسی کو کہتے ہیں سور، ہارن۔ ہارن اس لیے کہ ہارن ہوتا ہی پہلے سینگ تھا، یہ کہتے ہیں نا ہارن بجانا، انگریزی میں بھی ہارن کے معنی سینگ ہوتا ہے، تو پہلے خالی سینگ ہوتا تھا جس میں بجاتے تھے۔ اب بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا یہ ملنگ لوگ جو ہے وہ لیے پھرتے ہیں، خالی سینگ ہوتا ہے، اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ بجتا ہے، تو وہی ہارن ہوتا ہے دراصل، اوریجنل ہارن جو ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ، اور جب پھونکا جائے گا سور میں، یعنی جب وہ بجایا جائے گا۔ آگے ذرا نسبتاً لمبی مثال ہے، یا ایھا الذین، یا ایھا حرف ندا ہے، اے الذین وہ لوگو، الذی واحد، الذی، لیکن یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ مؤنث کے لیے ہوگا تو اللتی ہوگا، یاد رہے گا آپ کو، الذی وہ شخص، اللتی وہ عورت۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ ایمان لائے، جو ایمان لائے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، یہ فعل مجہول ہے نا، کتبہ اس نے لکھا، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، کیا لکھ دیا گیا؟ الصیام روزے، صوم کی جمع ہے صیام، صوم کے معنی روزہ، صیام روزے جمع ہوگی، کما جس طرح، کا حرف جر پڑھ چکے ہیں آپ پہلے، حروف جار کے ضمن میں ما ساتھ آ گیا، اس کی مانند
یا جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی روزے تمہارے اوپر اسی طرح لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں، فَكُلُوا پس کھاؤ، یہ حکم ہے، کل کے معنی کھاؤ، یہ جمع کا صیغہ ہے، مما یعنی من، یہ مما جو ہے یہ من سے اور ما جو کچھ ان سے مل کر بنا ہے اور اکٹھا کر دیا گیا اس کو، مما اس میں سے، ذکرہ ذکر کیا گیا، ذکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرہ ذکر کیا گیا، کیا ذکر کیا گیا؟ اب آگے اس کے نائب الفاعل آ رہا ہے، اسم اللہ ہے، اللہ کا اسم، ذکر کیا گیا اللہ کا اسم، علیہ جس پر، فکلو پس کھاؤ، مما ان چیزوں میں سے، ان حلال چیزوں میں سے، مطلب یہ ہے ذکرہ جن کے اوپر ذکر کیا گیا ہو، جن کے اوپر لیا گیا ہو نام اللہ کا، ان کنتم اگر، ان کے معنی اگر، اور انا کے معنی بے شک، ان کے معنی اگر، ان کنتم اگر ہو تم، کانا وہ تھا، کنتم تم تھے، دیکھیے ماضی کوئی بھی ہو، کسی کی آپ دیکھیں گے کہ اینڈنگز وہی رہتی ہیں، تم اس کے آخر میں موجود ہے نا، تو بس اس کے معنی وہی ہیں تم والے، اگر تم ہو بے آیات ہی اس کی آیات کے ساتھ، بے ساتھ آیات، آیاتن کی جمع ہی اس کی آیات کے ساتھ، مومنین ایمان رکھنے والے، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو اللہ کی پیدا کی ہوئی حلال چیزوں کو کھاؤ اگر ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جن پر اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام لیا گیا ہو، کسی بت کے لیے قربان کی گئی ہوں، کسی غیر اللہ کے لیے قربان کی گئی ہوں، تو وہ تمہارے لیے ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو آج کا سبق یہیں پر ختم کریں گے، اسی سلسلے کی کچھ اور مثالیں انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے، لیکن اس میں آپ ایک چیز سبق ختم کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ میں نے صرف آپ کو پہلا صیغہ بتایا کہ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھا گیا، اب فعل کے باقی صیغے کیا ہوں گے وہ جان بوجھ کے میں نے چھوڑ دیے، اس لیے کہ وہ بالکل ان کی اینڈنگز ویسے ہی ہیں جیسے معروف کی ہیں، کتبہ سے تسنیہ بنتا ہے کتبہ، تو کتبہ سے بھی کتبہ، وہاں بنتا ہے کتبو تو یہاں کتبو، کچھ فرق نہیں ہے، اسی طرح ہے، لیکن آپ یہ کریں کہ ان میں سے 2-3 مثالیں لے کر ان کو پورے صیغوں کے ساتھ آخری متکلم کے صیغے تک لکھ لیں تاکہ ان کی مشق ہو جائے۔